وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. یورپ کے جو ہیں اہل دل اہل زر، یورپ کے جو ہیں اہل دل اہل زر، دیتے ہیں بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. میرے محترم سامعین کرام اور دور دراز سے آئے مہمانان کرام اور میری ماں اور بہنوں، آج اس وقت میرا موضوع سخت ہمارے معاشرے کا ایسا ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اخبارات کے اندر آج ہندوستان کے معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے کی وجہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. محترم سامعین کرام، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار پانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازکی پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی کھاد چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے بیٹی کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرے محترم سامعین کرام، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسان آج بھی ان معصوم جو شجاعوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے.
زندگی کا ہر لمحہ سام بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں, تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمی گوئیاں ہوتی ہیں. جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں, کان کھول کر سن لو, ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں, اور بنت رسول ہونے کے باوجود شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں, اور جہیز میں ایک بستر, ایک چکی, 2 مٹی مختصر سا سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے, ہمارا بیٹا انجینئر ہے, ہمارا بیٹا پائلٹ ہے, ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے, ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے, اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں, کان کھول کر سن لو, اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر تھے. میرے دوستوں, محترم حضرات, آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر ہی دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں, تلوار بھی ہیں, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.